دریا پار کرنے کے لیے ایک ہی پل تھا جسے کاٹ دیا گیا۔ اب دریا پار کرنے کا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اہل فارس خوش تھے کہ انہوں نے اسلامی افواج سے خود کو محفوظ بنا لیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس بار ان کے سامنے فوج نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کھڑے ہیں۔ اسلامی لشکر کے سپاہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر دریا دجلہ میں گھوڑا ڈال دیا۔ پھر باقی لشکر کے گھوڑے بھی دریا میں دوڑتے نظر آنے لگے۔ دور سے اہل فارس یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے اور متحیر تھے۔ اہل فارس حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو بہت خوفزدہ ہوئے۔ جب مسلمان کنارے پر پہنچ گئے تو متحیر ایرانی فوجیں یعنی دیو آ گئے، دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ نکلے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دریا دجلہ میں امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ لشکر پانی میں اس طرح جا رہا تھا جیسے خشک زمین پر چل رہا ہو۔ یہ جنگ جو مدائن میں ہوئی، اس سے بڑھ کر حیران کن واقعہ کوئی نہ دیکھا گیا۔ اس دن کو یوم الماء کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس واقعہ کو اہل فارس حیرت سے دیکھ رہے تھے اور وہ انگشتے بندنا تھے کہ یہ مسلمان اس دریا کی ببری موجوں کو کس پرسکون انداز سے عبور کر رہے ہیں۔ جب لشکر اسلام نے دریا کو عبور کر لیا اور مدائن میں داخل ہونے لگے تو لوگ چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، دیو آ گئے، دیو آ گئے، جن آ گئے، جن آ گئے، اور ہمارا تو انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے واسطہ ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جنگ 3 دن تک جاری رہی۔ پہلے دن کے مقابلے میں ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی جانی نقصان ہوا، لیکن جو سردار اور شاہ سوار مبارزت طلب کرتا رہا، مسلمان مجاہدین ان کو زندہ گرفتار کر کے لاتے رہے۔ رستم جو ایرانی فوج کا سردار اور پہلوان تھا، اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا اور حیران رہ گیا کہ وہ جس پہلوان کو میدان میں اتارتا ہے، مسلمان مجاہدین اسے بچوں کی طرح مسل کر گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے پوری فوج کو حملہ کر دینے کا حکم دیا۔ دونوں جانب سے نہایت زوردار جنگ ہوئی۔ جنگ کے پہلے دن ایرانیوں کو سخت جانی نقصان برداشت کرنا پڑا، لیکن مسلمانوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ پہلے دن حرم سے نامی ایرانی پہلوان کو غالب بن عبداللہ اسد نے مقابلہ کرتے ہی شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اسی طرح ایک اور ایرانی شمشیر زن میدان میں آیا جس کو عاصم نامی مجاہد نے شکست دے کر گرفتار کر کے مسلمان سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کے حوالے کیا۔ دوسرے دن کی لڑائی میں بہمن جادویہ پہلوان میدان میں اترا جس کو مسلمان مجاہد قعقاع نے قتل کیا۔ اس کے بعد کئی شاہ سوار میدان میں اترے، لیکن وہ سب کے سب مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک کیے جاتے رہے۔ رستم نے یہ صورتحال دیکھ کر خوف اور غصہ کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر پورے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا، اور اس مرتبہ بھی ایرانی لشکر کے ساتھ فیل بردار دستے کو میدان میں اتارا گیا، لیکن مسلمانوں نے ہاتھیوں کا توڑ کچھ اس طرح نکالا کہ اونٹوں کو سر سے لے کر پاؤں تک کالی چادریں پہنا دی گئیں۔ ہاتھیوں نے جب اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ جس طرح پہلے دن مسلمانوں کو ہاتھیوں کی وجہ سے بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا، بالکل اسی طرح ہاتھیوں نے پیچھے کی طرف بھاگ کر اپنی ہی فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ جنگ کے تیسرے دن مسلمانوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جس طرح بھی ہو ہاتھیوں کو مارا جائے۔ اس زمانے کے ہاتھیوں کی مثال آج کل کے ٹینکوں سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اتنی شدید تیر اندازی کی گئی کہ مخالف فوج کو تیر چلانے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ ساتھ ہی ساتھ ہاتھیوں کی سونڈوں کو تلواروں کے وار سے کاٹا گیا۔ ہاتھیوں میں سفید ہاتھی کو جب زخمی کیا گیا تو وہ پلٹ کر بھاگا۔ ایک اور بڑا ہاتھی بڑھا تو اس کی سونڈ اڑا دی گئی اور وہ بھی پلٹ کر بھاگا۔ ہاتھیوں نے
जब साथी हाथियों को पलट पलट कर भागते हुए देखा तो सारे हाथी पलटकर अपनी ही फौज को कुचल कुचल कर भागने लगे। रुस्तम, जो ईरानी फौज का सालार था, इस सूरत हाल से बुखलाहट का शिकार होकर भाग निकलने के लिए मुड़ा तो मुसलमान मुजाहिद बिलाल बिन अलकमा ने बर्छी का ऐसा वार किया कि रुस्तम की कमर टूट गई और वो नहर में जा गिरा। हिलाल बिन अलकमा ने उसे नहर से निकालकर कत्ल किया और उसके तख्त पर चढ़कर ऐलान किया कि काफिरों, मैंने तुम्हारे सालार को हलाक कर दिया है। यह सुनकर 2 लाख से ज्यादा फौज में ऐसा खौफ फैला कि वो मैदान छोड़कर भाग निकली। जंग खत्म होते ही साद बिन अबी वकास ने एक तेज रफ्तार शतर सवार को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब खुशखबरी लेकर रवाना किया। इधर मुसलमानों ने खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये आलम था कि वो आप मदीने के बाहर तक जंग की सूरत हाल मालूम करने के लिए आम सादगी से अकेले निकल जाया करते थे। जल्द ही एक दिन उन्हें एक तेज रफ्तार ऊंट सवार आता दिखाई दिया तो पूछा कि क्या तुम कादसिया से आ रहे हो? उसने रुके बगैर जवाब दिया कि हाँ, और मैं अमीरुल मोमिनीन के पास ये खुशखबरी पहुंचाना चाहता हूँ कि हमने ईरानियों को बहुत जबरदस्त शिकस्त दे दी है। नाज़रीन कराम, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे जंग का हाल पूछते जाते और ऊंट सवार के साथ साथ दौड़ते जाते। शहर के करीब पहुंचकर जब ऊंट सवार ने हर आमो खास से आपको अमीरुल मोमिनीन कहते सुना तो वो डर गया कि मैं तो ऊंट पर हूँ और आप मेरे साथ दौड़े चले आ रहे हैं। उसने ऊंट रोककर उतरना चाहा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बैठे रहो और मुझे हालात जंग सुनाते जाओ। ये थे वो ईमान वाले सादा मुसलमान और उनके खलीफा जिनसे बड़े बड़े सल्तनत के बादशाह डरे रहते थे।